گفتگو کے آداب۔ نبی کریم کے ایک خادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے تو اسے 3 بار دہراتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ پس وہ تیز تیز گفتگو سے کہنے لگی، اے حجرے والی میری بات سنیے۔ انہوں نے ایسے کہا تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو فرمایا، کیا تمہیں اے عروہ اس سے اور تیز تیز گفتگو سے تعجب نہیں ہوا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں گفتگو فرماتے تھے، اگر کوئی شمار کرنے والا چاہتا تو اسے شمار کر سکتا تھا، یعنی آرام آرام سے بالکل واضح گفتگو فرماتے تھے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بری باتوں سے خاموش رہنا ایمان کی شاخ ہے اور بے خدا فضول باتیں کرنا نفاق کی علامت ہے۔ حضرت ابی سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول باتیں زیادہ بنانے والے، گفتگو میں احتیاط نہ کرنے والے، اور جو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر کر باتیں کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم درست رہو گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تم میں ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم بھی سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضول باتوں کو چھوڑ دینا ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ میرے لیے کس چیز سے خطرہ محسوس کرتے تھے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، زبان کے ناجائز استعمال سے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ بد دعا نہ کرو، اور نہ یہ کہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اور نہ یہ کہو کہ تم جہنمی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترم کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ایسی ایسی ہیں، یعنی وہ چھوٹے قد والی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم ایسا کلمہ زبان پر لائی ہو کہ اگر اسے سمندر کے برابر پانی میں ملایا جائے تو اس کی کرواہٹ اتنے زیادہ پانی پر غالب آ جائے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا،
کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے جائے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور بہترین اخلاق ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو کثرت کے ساتھ کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ دو کھوکھلی چیزیں، زبان اور شرمگاہ ہیں۔